بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مانتے نہیں تو کیا سمجھانا ہی چھوڑ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے نبی جی ذرا انہیں بتائیں تو صحیح، جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم کیوں ان لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنے والے ہیں، یا ہلاک نہ کیا تو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو جواب میں ان نصیحت کرنے والوں نے کہا، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری الذمہ ہو سکیں کہ ہم نے تو سمجھا دیا تھا، اور شاید کیا معلوم اس نصیحت سے کبھی یہ لوگ پرہیزگاری اختیاری کر لیں۔ کیا معلوم اس نصیحت کرنے سے بار بار کہ کبھی یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ۔ پچھلے سبق میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہفتے کے دن شکار کے معاملے میں کس طرح بنی اسرائیل نے چور دروازے سے شکار کرنا شروع کیا، اور قاعدہ ہے کہ کسی بستی کے لوگ ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ شکار کرنے کے معاملے میں بھی اس بستی کے لوگ 3 الگ الگ خیالوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو ڈنکے کی چوٹ پر اس نافرمانی کو کرتے تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے شروع میں ان کو تھوڑا بہت سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ اور تیسرے بعض لوگ وہ تھے جو لگاتار ان کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہے، نہ مایوس ہوئے نہ ان کو سمجھانا چھوڑا، یہاں تک کہ شہر کے اندر دیوار کر کے اپنا ٹکڑا الگ کر لیا۔ کاہیں کو ان کے ساتھ مغز زنی کرتے ہو؟ دوسرا گروہ جو نہ شکار کرتا نہ منع کرتا، نہ شکار کرتا تھا نہ منع کرتا تھا، انہوں نے انتھک نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم کیوں ان کوڑ مغزوں کے ساتھ اپنا مغز خراب کرتے ہو؟ یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ برابر نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل تباہ برباد کر دے گا یا کسی سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ نصیحت کرنے والوں نے اپنی کوششیں جاری رکھنے کی 2 وجہ بیان کی۔ ایک تو یہ کہ پروردگار نے ہم پر بھلی باتوں کو بتلانا، بری باتوں سے روکنا فرض کیا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، ہم تو بس اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہے تھے، ان بدبختوں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوئے، یہ نہ مانے، تو اب ہماری کوئی غلطی نہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہماری بات سن لے اور دوزخ کے راستے کو چھوڑ کر جنت والے راستے کو اختیار کر لے۔ تو اس میں ہمارے لیے اہم تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب خاص طور پر نقل فرما کر ہر مسلمان کو متنبہ کر دیا ہے کہ جب معاشرے میں، سماج میں نافرمانی کا دورہ ہو جائے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ دوسروں کو سیدھے راستے کی دعوت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر وہ مکمل طور پر اپنی ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ دوسری اہم بات یہ بتلائی کہ حق کے داعی کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس امید کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بات سمجھ جائے، نہ معلوم کب کس کے دل پر کوئی بات اثر کر جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بھلی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا فرض ہے، بھلی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا فرض ہے، البتہ اگر نصیحت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اب نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر نصیحت کرنا واجب نہیں، بلکہ عزیمت اور فضیلت یہی ہے کہ نصیحت کرتا رہے۔ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف رہا ہے، جنہوں نے نصیحت کرنا چھوڑ دیا تھا آیا وہ عذاب سے بچا لیے گئے یا نہیں؟ تو مضبوط بات یہ ہے کہ وہ بھی عذاب سے بچا لیے گئے۔ حضرت اکرمہ نے ان کے نجات پانے کو قرآن سے ثابت کیا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو پسند کر کے ان کو انعام بھی دیا۔ نصیحت کرنے سے رک جانے والوں نے رخصت پر عمل کیا، جبکہ برابر نصیحت کرنے والوں نے عزیمت پر عمل کیا، تو اس طرح دونوں نے پورا اجر پایا اور مستحق کے جنت بنے۔ اس لیے جہاں تک وہ سمجھانے میں کمی نہ کرے
کیا خبر اللہ تعالیٰ نے کب ہدایت کس کے لیے مقرر کی ہے اور کب اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ بعض لوگ جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں جا کر کے ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہیں کے یہیں مر جاتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے سمجھانا انسان کو ضروری ہے، اولاد ہو یا ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، ہر وقت نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہدایت کوئی لینا چاہے گا، اللہ ہدایت بھی دے گا۔ سچے طالب بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے طالب بھی ہوتے ہیں، تو سچے طالبوں کے لیے غذا ملنی چاہیے، جھوٹے طالب محروم کے محروم رہیں گے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو بات تمہیں معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہو آسان طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات اور یاد رکھو، یہاں بھی سمجھاتے رہو، اور اگر حاکموں سے پڑے ضرورت تو ان سے بھی ملاقات کر کے انہیں بھی آگاہ کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے تمہارے ملنے ملانے سے بات میں کچھ نرمی آ جائے اور سختی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اس لیے ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، مرتے دم تک محنت کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔